بجٹ سے ہٹ کے آپ تھوڑا سا گفتگو کرنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے تو یہ آپ کے لیے بھی ایک خوشائند امر ہوگا. لیکن میں یہ ذرا دیکھ رہا ہوں کہ عالمی سطح پر جو ہم معاملات دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر یہ جو ابھی IAEA کا کردار سے متعلق میں بات کر رہا تھا کہ یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ وداؤٹ اینی ایویڈنس، وداؤٹ اینی فزیکل ایویڈنس کہ آپ جا کے وہاں پر دیکھ سکے ہوں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، لیکن یہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو کچھ عرصے میں دوبارہ تیار ہو جائے گا. کس بنیاد پہ کوئی شخص ایسے کہہ سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے ستی صاحب، آئی تھنک جو پچھلے دنوں میں خطے میں جو واقعات ہوئے دے ور ویری انفارچونیٹ، بٹ شکر ہے کہ جلد ہی اس میں ایک سیز فائر ہو گیا. بہت خدشات تھے، آئی تھنک اس کی ریپریکاشنز تھی ہمارے خطے کے لیے بھی، گلوبلی بھی، اکانومی کے لیے بھی. تو دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اب آگے ہم وی ہوپ کہ اسی طرح ایک سیز فائر بھی رہے اور ساتھ ساتھ آگے ود ڈائلاگ ایک سولوشن ان چیزوں کا نکلے. آئی تھنک ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ، آئی تھنک پاکستان جس طریقے سے اس مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور آپ نے ابھی اسحاق ڈار صاحب کی کلپ چلائی ہے، اس میں چلیں آپ نے انڈیا کے حوالے سے چلائی تھی، مگر آج ایران پہ بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہم نے مذمت کی ان حملوں کی اور مشکل وقت میں ایران کے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے. تو دیکھیے ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آئی تھنک میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا جی ود ریسپیکٹ ٹو آر فارن پالیسی، کہ میں نے جو دیکھا ہے جی پچھلے مہینے ڈیڑھ میں، ہماری بھی ایک لائف ٹائم ہے ایک شہری ہوتے ہوئے میرے خیال سے جس طرح کی فارن پالیسی پوزیشننگ آج پاکستان کی ہے، چاہے وہ کلیئرٹی ہے، کلیئرٹی بھی ہے جی، اور میرے خیال سے سارے اپنے ایلائز کے ساتھ ساری پارٹنرشپس ان سب کے آپس میں تعلقات ارسپیکٹو آف واٹ دوز آر، ہم نے جو اپنی ایک تعلقات رکھنے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو، چاہے وہ چین کے ساتھ ہو، چاہے وہ رشیا کے ساتھ ہو، چاہے وہ ایران کے ساتھ ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ ہو. آئی تھنک الحمدللہ آج ہم جس طرح پوزیشن ہیں، جس میچورٹی اور رسپانسبلٹی کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے انڈیا کے ساتھ جنگ کے بعد ہم اس سے باہر نکلے، میرے خیال سے ویری ویل پوزیشن. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آگے ہم اسی طرح اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپس بھی بڑھا سکیں انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ ہم اس کو لیوریج کر سکیں گے پاکستان کی شہریوں کے لیے اور پاکستان کے عوام کے فائدے کے لیے. قاہرہ صاحب، میرا سوال وہی تھا جو میں نے ان کے سامنے رکھا، وہ یہ ہے کہ ایک تو بڑی بات ہے کہ ایران کی جانب سے ہر فورم پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. ایران کے آرمی چیف کی جانب سے فیلڈ مارشل صاحب کو فون اور وہاں پر اپریشیٹ کرنا، اس سے پہلے ان کے پارلیمان میں آپ کو پتا ہے جب یہ تنازع چل رہا تھا وہ نعرے، اور پھر ساتھ ہی ابھی تک جو کئی ایسے لوگ ہیں یا کئی ایسے ادارے ہیں جن کی جانب سے سازشیں اب بھی جاری ہیں. IAEA کے کردار کی میں نے بات کی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ عراق کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، لیبیا کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اور ابھی یہ سلسلہ تو آپ کو، اور جس طرح سے میں نے جس شخصیت کا حوالہ دیا، جس طرح سے وہ وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہاں پر جناب چند مہینوں میں سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پس پردہ سازشیں اسی طرح سے چل رہی ہوں گی؟ بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے بڑے صبر، تحمل اور تدبر کے ساتھ ہماری قیادت نے، ساری قیادت نے آگے بڑھنے کا راستہ پیدا کیا ہے. سارے جو ایپیسوڈ ہوئے انڈیا کے ساتھ بھی، اور خاص طور پہ اب جو ایران کے ساتھ ہوئے، یا فلسطین کا تو ایشو تھا، پاکستان نے فلسطین کے ایشو پہ، ایران کے ایشو پہ، لیبنان کے ایشو پہ، ایون یمن کے ایشو، پاکستان نے بڑا کھل کے انصاف کی باتیں. ہاں جی. اس سے پہلے بھی کئی ملکوں کے اندر ایگریشن کے صورتحال میں پاکستان ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا، بھلے خود کمزور ملک ہے، لیکن اس دفعہ بہت، یہ بالکل درست کہا بلال صاحب نے کہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ حکومت کھڑی ہے اور سب لوگ ایک پیج پہ ہیں. اور بالکل یہ وہ وقت نہیں ہے کہ حکومت عراق فوج بھیجنے کی بات کر رہی ہو سعودی عرب میں اور آرمی چیف کچھ اور کہہ رہے، ایسا نہیں ہے، بالکل ایک پیج پہ. یہ ایک اچھا عمل ہے. اس یونٹی کو پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی سراہا بھی جا رہا ہے، اور اس سے ایک بہتری کا عمل بھی شروع ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک طریقہ ہے. اگر ہم اپنی نیوٹرل پالیسی جاری رکھیں اور اپنے وہ مسلمان ممالک جو ہمارے ہر دور کے دوست ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ توجہ دیں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے. ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے، اس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اچھے نہ صحیح، ہمیں اس پہ اپنی جگہ ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بن جائے، اور اگر کوئی رول آیا تو پاکستان یقیناً اس میں ایران کی بہتری کے لیے وہ رول بھی ادا کرے.
दूसरी गुजारिश आपने फरमाया IAEA और इंटरनेशनल जो इदारे, याद रखिए ये दुनिया का जो नज्म है ना, पे नहीं खड़ा। ये जो फैसले करते हैं उसी को दबाव मिलता है। हमारे पास वक्त छोटे मोटे इश्यूज के ऊपर UN सिक्योरिटी काउंसिल थोड़ा बहुत बात हो जाती है, कुछ थोड़ी बहुत सर्जनिश हो जाती है, लेकिन जहां पे भी उनके ब्लॉक में कोई एक फर्द, एक मुल्क भी अगर उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो वीटो कर देता है और मामले रुक जाते हैं। IAEA उन्हीं का बनाया हुआ इदारा है और ये बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। वो हमेशा पहले भी उनकी बातें ही करके चले थे, अभी वो उन्हीं के साथ है और उनसे हमें किसी बेहतरी की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। वो ताकत के असूल पे चलते हैं। इस वक्त भी इसराइल को तो IAEA ने नहीं पूछा और कई ममालिक है जिनको नहीं पूछा। पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कदगनें लगाई गई, अब ईरान के ऊपर लग रही हैं। और ये जो बात वो कह रहे हैं, एक बात तो है, आपने इंस्टॉलेशन उनकी कुछ तबाह कर दी। अब एक जगह सारी इंस्टॉलेशन तो नहीं है, सारी खत्म भी नहीं होगी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको फर्ज करें सेंट्रीफ्यूज है, तो आपको सेंट्रीफ्यूज बनाने की पहले टेक्निक तो आ जाए और वो बनाने का आपको पुलिया तो आ जाए। अगर वो आ जाएगा तो फिर अगला काम आपके लिए आसान हो जाता है। इस हवाले से ये बात की कैपेबिलिटी है भी, इल्म भी है और अब उसको वो बना के एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। अब अगर दोबारा रीबिल्ड करना चाहेंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ईरान तो ये कह रहा है बार बार कि हम बम बनाने तक नहीं जाना चाहते, न पहले जाना चाह रहे थे न जाना चाह रहे हैं। सो इसलिए हमें तवक्को ये करनी चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि ईरान की ये कैपेसिटी वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, अपनी पीसफुल मीन्स के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके ऊपर ईरान। ठीक है वलीद इकबाल साहब, आपकी इसमें असेसमेंट क्या है? आप जाहिर है कि डिफेंस कमेटी में भी रहे, आप जाहिर है इस चीज पे नजर भी रखते हैं। ये जो ईरान के साथ अब हो रहा है, मुझे ये लगता है कि IAEA जिस तरह से पहले इनके साथ आर्म ट्विस्टिंग हुई और ग्रॉसी साहब का पहले रोल रहा, अब वो दोबारा से एक वो कहते हैं ना पहले इराक, आप सॉरी टू कट यू, जी इराक के साथ क्या हुआ था? आई रिमेम्बर, यस। कहाँ गए? जी, कहाँ थे वो, किधर गए थे वो? तो ये ताकत वाले इसी तरह शोर करते हैं, सब कुछ करने के बाद फिर अचानक समझौते हो जाते हैं, फिर गुडी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, कहीं पर मोहम्मद अल बरादी और कहीं पर फिर आके अब ये ग्रोसी। तो वलीद साहब आप ये बताइए कि आपकी असेसमेंट क्या है इस सारे मामले पे कि दोबारा से ये बावर कराना अमेरिका को या इधर उधर के आपने हमला तो किया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, दोबारा से आप उसको रिविजिट करें, खुद इनको जाने की इजाजत नहीं है, फिर भी शोर शराबा कि क्या चक्कर है? लास्ट वीक में भी आपके शो पे मैं आया था तो आपने ये सवाल उठाया था और मैं उसी हवाले से उसको शुरू करना चाहता हूं अपने जवाब को। और वो ये है कि 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त में ईरान का जो एक समझौता हुआ था, अमेरिका और 5 मजीद जो P+5 कंट्रीज जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं और जर्मनी, जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA कहा गया था कि जी उस पे से जो है इक्तिसादी पाबंदियां कुछ हद तक या काफी हद तक उठा ली जाएंगी, बशर्ते कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट वाला काम जो अपना है वो 3.5% से आगे का ना जाए। जी अब 2018 में जब सदर ट्रंप आए उससे उन्होंने विड्रॉ कर लिया और फिर यही इसी इल्जाम ये जो आज लग रहा है कि जी ये तो असल में इनके इरादे कुछ और हैं कि ये अपनी जौहरी जो है हथियार बनाने की जो है सलाहियत या एम्बिशन जो है इनकी वो है, तो उस पे वो विड्रॉ कर गए। अब वो दोबारा सदर बने हैं ट्रंप, तो आते ही उन्होंने फिर ये कुछ ऐसी बात करनी शुरू कर दी कि जी ईरान को हम नेगोशिएटिंग टेबल पे लाएंगे ताकि दोबारा से इस तरह का कोई मुआहदा हो जाए। और ये बात शुरू हुई और पता लगा कि जी ओमान में मीटिंग्स होंगी दोनों साइड्स की, तो अभी भी रहा था कि ये सारा इजराइल का सिलसिला शुरू हो गया बमबारी का, फिर ईरान ने उसका जवाब दिया, फिर अमेरिका ने वहां पे बंकर बस्टर जो है वो भेज दिए, कह रहे हैं कि जी हमने क्या कुछ कर दिया। तो उनकी कोशिश यही थी, मैं वही राय जो मैं आपको लास्ट टाइम दे रहा था, ये ओवरऑल कोशिश एक ही नजर आ रही है कि अगर ईरान को दोबारा से एक मायदे की तरफ लेके आना है, नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना है, तो ऐसे माहौल में लाया जाए कि जब उनकी कनपटी पे बंदूक रखी हो, पिस्तौल रखी हो। तो अब वो ईरान ने होने नहीं दिया, उन्होंने दिखाया कि उनको जवाब देना आता है। कमाल है वैसे, जो भी उनकी एयर डिफेंसेस हों इसराइल के, और ये भी ईरान ने दावा किया है इस बात का कि जी हमारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी मर्जी नुकसान पहुंचा हो, और ये तो माहिरीन भी कहते हैं बाय द वे, ये इंपॉर्टेंट बात है,
ماہرین بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ملک کے اس طرح کے انفراسٹرکچر کو جو ہے نقصان بھی پہنچا دیں، تباہ بھی کر دیں، تو جو اس کے سائنسدانوں کا، جو اس کے اسٹریٹجسٹ کا نو ہاؤ ہے، جو اس کا نالج ہے، وہ آپ نہیں چھین سکتے ان سے۔ قاہرہ صاحب نے ایران تو ویسے بھی 60% پہ چلا گیا تھا، معاہدے پہ نکلنے کے بعد وہ 60% انریچمنٹ پہ تو چلا گیا تھا، جو ابھی بھی اس 94% سے 90 یا 94% سے نیچے ہے، جو کہ ویپنز گریڈ کی بنتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں اصل جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، ایران نے جو دعوے کیے ہیں جب ان پہ حملہ ہوا ہے تو ان کے اس قوت ارادی میں اور اضافہ ہو گیا کہ اب ہماری مرضی ہے، ہم کریں گے تو کرنا چاہیں گے تو ضرور کریں گے، اور اگر ایسی نوبت آتی ہے اور پھر وہ نشانہ بنتا ہے ایران، تو اصل امتحان پاکستان کی فارن پالیسی کا تب آئے گا۔ یہ تو ابھی نارمل روٹین چل رہی ہے اور ابھی تو بڑی دوستی شوستی چل رہی ہے اور کوئی نہ کوئی کام لینا ہے، جس لیے ہمیشہ پھر لیڈرشپ جو امریکہ کی ہے وہ پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بڑی ہسٹری پرانی چلتی آئی ہے۔ انفارچونیٹلی اس کے نتائج ہمیشہ ایسے پاکستان کے لیے کوئی اتنے مثبت نہیں آئے، یہ میں ہسٹری بتا رہا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا، مجھے تو بند کمرے میں کیا بات ہوئی، لیکن اس وقت تو روٹین چل رہی ہے۔ لیکن ایران دوبارہ نشانے پہ اگر آتا ہے، اگر ایران میں کوئی رجیم چینج کی کوشش ہوتی ہے، اگر اس کو عراق یا لیبیا یا یمن یا سیریا والا یا شام والا اس کے ساتھ کوئی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اور وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، تو ہماری فارن پالیسی کا جو ہے دیر مسٹ بی اے ریزن نا کہ وائی کوئی ایسی چیلنج ہے ہی نہیں۔ دیر مسٹ بی اے ریزن نا ولی صاحب کہ پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا نہ صرف ان کی پارلیمان میں، دیر از اے ریزن کہ اس ملاقات کے بعد بھی ایران نے پاکستان کو اپریشیٹ کیا، اور اس وقت جو سوال کافی کانسپریسیز اٹھ رہی تھی، اس وقت باتیں ہو رہی تھی کہ یہ جو طیارے اڑیں گے یہ پاکستانی فضائی حدود سے اڑیں گے، یہ پاکستان کے بیسز یہاں سے یوز ہوں گے، نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ حالانکہ B-2 کے بارے میں کوئی جانتا ہے تو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنے لانگ رینج بغیر فیولنگ کے، یہ ایون ری فیولنگ کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور بعد میں سب نے دیکھا کہ ان کا روٹ انڈیا کی طرف سے تھا، پاکستان کی طرف سے نہیں تھا، اور بھی کئی باتیں ہوئی تھیں۔ تو اب جب ان کے آرمی چیف نے بھی اپریشیٹ کر دیا ہے، دیر مسٹ بی اے ریزن۔ باقی ساری چیزیں تو ہم نہیں جانتے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ریزن ہوگا تبھی دے آر اپریشیٹنگ اس۔ جی میرے پاس بہت سی انفارمیشن نہیں ہے ابھی۔ یہ جو B-52 کی جو پرواز ہوئی ہے، B-2 پاکستان کی فضائی حدود نہیں استعمال ہوئی، ہاں سوری B-2 یا جو بھی کہتے ہیں اس کو، یہ جو اسٹیلتھ بامبر جو ہوتا ہے، اگر پاکستان کی فضائی حدود نہیں بھی استعمال ہوئی، ایک ماضی میں تو ایک واقعہ ضرور ہے جب پاکستان کی فضائی حدود امریکی میسائلز جو کہ افغانستان پہ فائر کیے گئے وہ اس کے لیے استعمال ہوئی تھیں، ٹاماہاک، ٹھیک ہے۔ این ممکن ہے کہ اس مرتبہ ایران اس باری اس لیے تعریف کر رہا ہو کہ پاکستان کی فضائی حدود نہیں استعمال ہوئی۔ ہمیں میں نے کہا نا، جو فائٹر جیٹس یا بامبرز ہیں ان کے بارے میں تو شاید یہ علم ہے کہ وہ نہیں اس طرح گزرے، ان لوگوں کے میسائلز بھی جو بارش ہوئی ہے ان کے اوپر، وہ پاکستان کی فضائی حدود سے گزرے ہیں یا نہیں گزرے۔ ہماری کوئی ٹریک ریکارڈ اتنا زیادہ مثبت یا مضبوط نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ امریکی اگر ڈرونز یا اس طرح کی جو ان کے آلات ہیں، اگر وہ ہماری فضائی حدود میں آتے رہے، اسامہ بن لادن والا آپریشن ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سارا ہوا، تو ہمارا ٹریک ریکارڈ تو موجود ہے انفارچونیٹلی اس طرح کا۔ اپنے آپ کو ایک وہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیلف کنگریچولیٹری موڈ میں جانا ابھی قبل از وقت ہے، مجھے لگتا ہے ابھی بہت، لیکن پیسمسٹک موڈ میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ میں چاہوں گا آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں اس پہ۔ نہیں، میں پیسمسٹک موڈ نہیں ہے، میں ریئلسٹک ہوں۔ ریئلسٹک یہی ہے نا کہ اگر کوئی چیز اچھی ہو، جب بری چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 مئی 2011 کو اگر کچھ ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، وی آل سے دیٹ کہ ٹھیک نہیں تھا، تو اگر ابھی کچھ اچھا ہو رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، دیٹ شوڈ بی دا ریئلسٹک موڈ۔